منفرد تبصروں کے پروگرام بلیک اینڈ وائٹ کے ساتھ میں ہوں مریم ظفر اور ہمارے ساتھ ہیں جناب حسن نثار۔ حسن صاحب، سپریم کورٹ نے عمران خان کو آنکھوں کے ماہر ڈاکٹرز تک رسائی اور بچوں سے رابطے کے لیے ٹیلی فونک سہولت دینے کا حکم دے دیا۔ سینئر سیاستدان خواجہ سعد رفیق نے ایکس پر اپنی طویل ٹویٹ میں لکھا کہ ہر جیل سخت ہو یا نرم، اپنے قیدی کو بیماری کا تحفہ ضرور دیتی ہے۔ یہ جگ بیتی بھی ہے اور آپ بیتی بھی۔ عمران خان صاحب کی ایک آنکھ اور بینائی کے متاثر ہونے کی خبریں تواتر سے آ رہی ہیں۔ میرے نزدیک مریض اگر قیدی ہو اور آپ کا سیاسی مخالف بھی ہو تو اس کے حقوق کی حفاظت کرنا زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اصولاً عمران خان کے اہل خانہ یا پارٹی کو سپریم کورٹ تک جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑنا چاہیے تھی۔ یار یہ دو مختلف باتیں کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ کہنا پڑا ہے کہ عمران خان کو آنکھوں کے ماہر ڈاکٹرز تک رسائی، کمال کی بات ہے۔ ملک کا نام دیکھو، اسلامی بھی ہے، جمہوریہ بھی ہے، پاکستان بھی ہے۔ پاکستان کا مطلب تو بہت پاکیزگی ہے نا۔ وہ آپ کی سڑکوں سے لے کے، آپ کے گھروں سے لے کے، آپ کے رویوں تک میں ہونی چاہیے۔ پاکیزگی صرف فیس لفٹنگ کرا لینا، تھوبڑا چینج کرا لینا، اس کا نام تو نہیں ہے نا۔ پاکیزگی تو پاکیزگی ہے، رویوں میں ہونی چاہیے۔ یہاں سپریم کورٹ کو کہنا پڑ رہا ہے کہ بہرحال دیتے ہیں نہیں دیتے تو آئی ڈونٹ نو۔ جہاں تک تعلق ہے خواجہ سعد رفیق کا، تو ہی از ون آف دوز ویری فیو پولیٹیشین ان دس کنٹری جس بندے کو میں نے ہر اعتبار سے گرو کرتے دیکھا ہے، انٹلیکچولی بھی، مورلی بھی اور ایموشنلی بھی۔ یہ جو بات اس نے کی ہے یہ بہت افسوسناک ہے، اور خاص طور پہ یہ جملہ میرے لیے بڑا حیرت انگیز ہے، نیا ہے، اور میں چونکہ لفظوں کا آدمی ہوں، میں بہت خوبصورت لگا کہ ہر جیل سخت ہو یا نرم، اپنے قیدی کو بیماری کا تحفہ ضرور دیتی ہے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ ایک سے زیادہ تحائف ہوتے ہیں۔ فزیکل ایلمنٹ جو ہوتی ہے، فزیکل جسمانی عوارض یا وہ دکھائی دے جاتے ہیں۔ جو آپ کے ساتھ ذہنی طور پہ ہو گیا ہوتا ہے وہ نارملی مشکل ہوتا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا۔ اور پھر یہ کہ اہل خانہ پارٹی کو سپریم کورٹ تک جانے کی ضرورت، یہ وہ سارا نہیں پڑھنی چاہیے، تو بالکل ٹھیک بات ہے۔ دیکھو میر تقی میر کا ایک شعر ہے، ایک سب آگ ایک سب پانی، ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ یا اور کہیں ہو نہ ہو، ہمارے معاشرے کی پہچان ہے کوئی تحمل، بردباری، انڈرسٹینڈنگ، انسانیت، کوئی پازیٹیو سائن۔ اچھا، اور کمال کی بات ہے، جرائم پیشہ لوگوں کا ملک لگتا ہے جو ہمارا آفیشل سٹینڈ ہے۔ ایک قاتل تھا، ایک مالی طور پہ بہت بڑا وارداتیہ تھا، ایک دہشت گرد ہے۔ یعنی یہ بڑا کنٹری، یہ جو اس کے اعلیٰ ترین منصب تک پہنچتے ہیں ان میں بھی کیسے کیسے الزام لگے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے، ایمی ایک فیلنگ ہے، غلط ہو سکتی ہے، سکس سینس، اور سکس سینس ایمی ہوائی بات نہیں ہے۔ یہ 5 سینسز اگر آپ کی بہت اعلیٰ کام کر رہی ہوں تو ان کا کمبینیشن جو ہے ایک چھٹی حص کو، تو مجھے ایمی ایک فیلنگ آ رہی ہے۔ ادروائز جس طرح کا یہ ملک ہے اور جو اس کے حالات ہیں، جو یہاں کی مورالٹی ہے، اس میں یہ قرین قیاس نہیں، لیکن مجھے ایک فیلنگ ہوئی ہے کہ شاید پروسیس شروع ہو گیا ہے رینکلنگ آؤٹ کا، جیسے کسی بہت چوڑا مڑا بدشکل ہو چکا پیس آف کلاتھ یا جو بھی کہہ لیں آپ، اس پہ شکنیں ہوتی ہیں، وہ مکروہ لگتا ہے، اس کو پھر استری کر کے اس کی شکنیں دور کی جاتی ہیں۔ تو شاید، یا جیسے فیس لفٹنگ نہیں ہوتی، مکروہ سی شکلیں ہیں، وہ انڈین ایکٹریسز نے کہی، اللہ معاف کرے، ان کی شکلیں بگڑتی ہیں۔ ہمارے یہاں بھی ایسی خواتین ہیں، میں نام لے سکتا ہوں لیکن مناسب نہیں لگتا، وہ جو پڑھولے جا بن جاندے ہیں، پھر وہ ٹین ایجرز طرح ہو جاندی ہیں۔ یہ کھیل چلتا رہتا ہے۔ لیکن ہماری ہر حکومت اس معاملے میں بدقسمت رہی ہے کہ انہوں نے اگر دودھ دیا بھی ہے تو بے شمار مینگنوں کے ساتھ دیا ہے۔ اب مجھے لگتا ہے، آئی ڈونٹ نو، اللہ کرے میرا خیال غلط ثابت ہو، چونکہ مجھے ایسی
معاشرے کی اور ماحول کی تعریف کرنی پڑ جائے گی اور میں تو عادی نہیں رہ گیا، چونکہ ہے ہی کچھ نہیں. اور جو کرتے ہیں اس طرح کی باتیں یاد رکھنا تو وہ منافق ہے. اندازہ لگاؤ ہمارا اوقات دیکھو. جین زی ہر جنریشن نئی جن زی ہوتی ہے. زی کے بعد تو پھر رہتا ہے کچھ نہیں. یہ مطلب ہے اس تو بعد بندے اگلی جنریشنز پیدا نہیں ہون گی یا ہون گی تو وہ موجودہ جنریشن سے 100 قدم آگے نہیں ہوں گی. اب بات سنو، وہ جن زی تھی جس نے گھوڑے کو پہلی دفعہ ایک ہتھیار کے طور پہ دریافت کیا، ایک سوار بن کے. یار پیدل دشمن اس کو، پھر اس کی تربیت گھوڑے کی، پھر انہوں نے، یہ راتوں رات نہیں ہوا. پھر کسی نے کاٹھی ڈالی، پھر کسی نے رکاب ڈالی، پھر کسی نے لگام ڈالی. یا نیم خاندہ سے اٹھ کے شروع ہو جاتے ہیں جن جی. وہ کل دی گل ہے، تواڈے دادے پڑدادے انہوں نے جہاز دیکھے بھی نہیں سی. وہ جینزی نہیں تھی. تم جو کچھ اب کر رہے ہو ان لوگوں کی توفیل کر رہے ہو. وہ تمہیں 100 میل کا سفر انہوں نے کرا دیا، تم اب 10 میل اور کر رہے ہو، اگلی نسل آئے گی 15. یہ جینزی جو وہاں سے ویسٹ سے ٹرم آتی ہے اپنے آپ کو تم تو جینزی ہو ہی نہیں. تمہارے یہاں تو ہو ہی نہیں سکتا. تم تو نکال ہو. پورا خطہ بددعا ہوا ہے. بات سنو میری، یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے لیکن کوئی سوچے گا بھی نہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے، کیا وہ سینما کے موجد ہیں؟ انہوں نے بنایا ہالی ووڈ. اتنے چولا نے ساڈے گوانڈ بالی ووڈ در پھٹے منہ، اسی آ کے لاہور لالی ووڈ. اتنے آوارہ کتے سیر کر دے کہ باری، شاہ نور، فلانا، شواب اسٹوڈیو، تو یہ اور کیا تھا، ایونیو وغیرہ، کدھر گئے؟ لالی ووڈ. وہ بالی ووڈ بنے انہیں. تو بس یہ ہمارا سیاستدان اتنا، یہ ٹیچرز ہیں، اس لیے ہم جیسے پیدا ہوتے ہیں. چلو آگے چلو. ٹھیک ہے حسن صاحب، اب اس ہفتے کی بری خبروں میں سے اب تک کی سب سے بری خبر، اخباری رپورٹ کے مطابق غریبوں پر بجلی گرا دی گئی ہے. 2.85 کروڑ گھریلو صارفین کے بجلی کے بلوں میں فکس چارجز کی مد میں ماہانہ تقریباً 200 سے 675 روپے تک کا اضافہ کیا گیا ہے. تو اللہ کرے زور سے تم اور زیادہ دیکھنا ہے کہ مطلب اگر غیرت ہوئی تو کدی نہ کدی تو جاگے گی نا. یہ میرا پرابلم تو نہیں ہے مریم، تمہارا تو نہیں ہے. جو کڑ رہے ہیں ان کا شاید نہ ہو. ٹھیک ہے، اچھا ابھی دیکھنا یہ وارداتی ہیں، آگے گرمیاں آ رہی ہیں نا، یہ بھی گرم ہو رہے ہیں چونکہ گرمیوں میں بجلی کی کنزمپشن زیادہ ہوتی ہے. یہ ڈاکوں نو پتا کیڑا سیزن ہوتا ہے بھائی، فصلاں آ گئی ہیں فلانا. تو پرانے زمانے میں ڈاکو خاص موسموں پہ ڈاکے ڈالا کرتے تھے. یاد رکھنا، جب کٹائی کا موسم ختم ہوتا تھا، کوئی خوشحالی آتی تھی تو پھر ڈاکے پنڈاں چ پہندے ہوندے سی. اچھا اب رمضان آ رہا ہے، ماشاءاللہ ایک گرمی آ رہی ہے اوپر سے رمضان آ رہا ہے. سبحان اللہ. مزید بری خبروں اور مہنگائی وغیرہ کے لیے تیار رہو. سارا کچھ ہی عوام کی پہنچ سے، اللہ کرے ان کی پہنچ سے عقل بھی دور ہے، احتجاج بھی دور ہے، پروٹیسٹ تک نہیں کر سکتے. اچھا لیکن یہ کب تک ہوگا؟ The last straw on a camel's back ایک محاورہ ہے، سنا ہوگا آپ نے ظاہر ہے. عوام کے غصے اور بلوں میں اضافے کا مقابلہ جاری ہے. اب فیصلہ کہاں ہوگا؟ پریشر کوکر میں گیس اکٹھی ہو رہی ہے تو کم چک کے رکھو. اچھا ایک خوشخبری مجھ منحوس سبھی سن لو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو منحوس کہہ رہا ہوں، آپ کی تو مجبوری ہے، جو آپ کو فیڈ کیا جاتا ہے آپ نے پوچھنا ہوتا ہے. میں تو رضاکارانہ طور پہ عوام کی خوشیوں میں اضافہ کرنے کے لیے یہ بتا رہا ہوں کہ چشم بدور حکومتی قرض. کس کا قرض؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قرض 80 کھرب سے تجاوز کر چکا ہے. 80 کھرب. یہ ظاہر ہے پاک روپی نہیں ہے. سود ادائیگیاں
8.9 खरब, कर्जा 80 खरब, सूद अदायगियां, इस्लामी जमहूरिया, सूद अदायगी, और ये इतने जाहिल हैं। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि यार क्या हम पे तो नहुसत है मुनाफकत की, इन्हें बताओ कि रिबा और सूद ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। मैं किसी को प्रोवोक करने की कोशिश नहीं कर रहा, एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो कहते हैं सूदा है फलाना, ओए रिबा और चीज है। ये जमाने बदल गए। पहले तुम घरों ऐसे घर किराए पे देते थे, बिल्डिंगें किराए पे देते थे, फलानी चीज किराए पे, जहाज किराए पे चलते थे, स्टीमर किराए पे चलते थे, फलाना। आज वो जमाना है चूंकि तब्दील हो चुका है कि इफ यू कैन रेंट अ कार, इफ यू कैन रेंट अ शॉप, इफ यू कैन रेंट अ हाउस, इफ यू कैन रेंट एन एयरक्राफ्ट, यू कैन रेंट मनी ऑल्सो। ये पैसे का किराया होता है। मैं बज़ाहिर खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं इनकी जहालत पे, बेईमानी, हरामखोरी अपनी जगह पे, ज़हनी तौर पे भी पसमानदा है। मौलवी उठ के कह देता मैं जानता हूं, मैं इनको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। जमाने बदल गए हुए, बार्टर होता था, आपने कणक दी, मैं तो पौने फड़ाते या गन्ने फड़ाते, बाद में करेंसी, जाओ जाके रॉथशील्ड की हिस्ट्री पढ़ो, करेंसी नोट आया कैसे, अब वो इसको भी रिप्लेस करके कहीं और जा रहे हैं, इधर छोटे छोटे मामूली फायदों के लिए ऋण रखा हुआ है 30 करोड़ इंसानों को, कख नहीं पता। ये जो आपने बात की थी ना, ये सारा ये गंद है सारा 80, ये और चलेगा, ये ज़रबें खाएगा, ये सब झूठे दिलासे हैं, लोरियां सुना रहे हैं, ये इशारिया जमीन ते फिरदा है, बिल्कुल ऐसा ही है भुखे आदमी दी शक्ल च, बेरोजगार आदमी दी शक्ल जी।